بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سوال جواب کا سیشن 107 ہے۔ 107واں سیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سوالات جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد شاہد اتراکھنڈ، انہوں نے سلام عرض کیا۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں محترم مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مطلقہ یا بیوہ عدت نہ کر کے فوراً نکاح کر لے تو اس عورت کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز مطلقہ عورت کتنے دن عدت کرے گی؟ عدت طلاق کی اور عدت وفات کی یہ اختیاری عمل نہیں ہے۔ شرعاً طلاق کی عدت پورا کرنا اور وفات کی عدت پوری کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا اس عدت کے دوران، عدت ختم ہونے سے پہلے جو نکاح کیا جائے گا وہ نکاح باطل ہے، فاسد ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، وہ زنا ہوگا۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ فوراً علیحدہ ہو جائے اور شوہر کو پتہ چلے، فوراً اس کو علیحدہ کر دے، اور جو عدت گزار رہی تھی، جتنے دن باقی ہیں عدت کے، وہ عدت کے دن پوری کرے۔ عدت کے دن پورے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ وہ نکاح کرے۔ یہ نکاح جو ہوا صحیح نہیں ہوا ہے۔ جب عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور مطلقہ عورت کی عدت جو ہے، اگر اس کو ماہواری آتی ہے تو طلاق کے بعد سے جب تیسری ماہواری ختم ہوگی تب عدت گزرے گی، چاہے وہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے یا زیادہ یا کم میں۔ اور ماہواری نہیں آتی تو 3 مہینے مکمل یعنی 90 دن گزرنے پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت پوری ہو جائے گی۔ تہنیہ فاطمہ، دوسرا سوال۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا، کیا مدینہ منورہ میں مقیم اور حج و عمرہ پر آئی ہوئی عورتوں کو نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنی چاہیے یا گھر یا ہوٹل کے کمرے میں؟ آج کل بہت سی عورتیں چست پاجامے اور اوپر چھوٹا شرٹ ہوتا ہے گھروں میں پہنتی ہیں، اپنی عورتوں اور محرم کے سامنے، جو بہت ہی نامناسب لگتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسا لباس کے پہننے کی حدیث میں وعید نہیں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ عرب عورتوں میں اس طرح کا لباس عام ہے اور ہمارے پاس بھی عام ہو رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، آپ نے 2 سوال کیے۔ پہلا جو سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مقیم عورتیں ہیں یا حج و عمرہ پر آئی ہوئی عورتیں ہیں، انہیں نمازیں اپنی کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں، یا اپنے گھروں پر، قیام گاہوں میں، ہوٹلوں میں؟ جواب یہ ہے کہ جو وہاں کی مقامی ہیں ان کو تو اپنے گھر میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ان خواتین کو، جو عورتیں یہاں سے دوسرے ممالک سے حج و عمرے کے لیے پہنچتی ہیں یا مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے مسجد کے بجائے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صاحب ارشاد ہے کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں اور گھر کے کونے میں جتنا زیادہ وہ پوشیدگی میں نماز پڑھے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے افضل ہے۔ اس لیے حرم کا ثواب، مسجد نبوی کا ثواب اسے گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اس لیے اسے صرف نماز کے لیے مسجد میں آنے اور اس کے لیے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ زیارت کے لیے آئیں، سلام پیش کرنے کے لیے آئیں اور نماز کا وقت ہے تو ضرور ان کو نماز میں جو ہے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ، اس حصے میں جہاں خواتین جماعت کرتی ہیں، یعنی خواتین کی جماعت کا جو حصہ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر کے شرکت کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب طواف کے لیے حرم شریف میں جائیں تو وہ بھی جو ہے جب نماز کھڑی ہو تو عورتوں والے حصے میں پہنچ کر کے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ غرض یہ کہ حرمین شریفین میں نماز کا ثواب ان کو گھر بیٹھے حرمین شریفین جیسا مل جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ بلا ضرورت نہ نکلیں۔ جماعت ان کے لیے واجب نہیں قرار دی گئی ہے، اس لیے انہیں جو ہے نہ آ کر کے، اگر طواف کے لیے زیارت کے لیے آئیں تو ضمناً وہ نماز بھی پڑھ لیں، تبھی یہی بہتر ہوگا۔ باقی آپ کا یہ جو سوال کہ عرب میں اور یہاں بھی وہ سب جگہ چست پاجامے اور چھوٹا شرٹ، یہ گویا ناقص پہناوا اور ننگا پہناوا یہ جو پہنا جا رہا ہے، بھڑکاؤ لباس، یہ تو بے حیائی ہے، غیروں کی غلامی ہے، انگریزوں کی غلامی ہے۔ دین کو اپنا چھوڑ کر کے، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے غیروں کی تہذیب، ان کی نقالی، ان کی غلامی میں زندگی گزار رہی امت مسلمہ، اور جو ہے حیا اور پاک دامنی ان سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بس یہ کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انہیں خوف دلایا جائے اور فل لباس پہننے کی عادت ڈالی جائے۔ باقی حدیث میں کیا وعید نہیں ہے؟ یقیناً وعید ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب یہ جو ہے گناہ بڑھ جائیں گے، اس میں سے یہ گناہ کہا گیا ہے۔
کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کیسے پہناوے چل پڑیں گے جو بالکل ننگے کی طریقے سے ہوں گے، بلکہ ننگے زیادہ ہی جو ہے خطرناک ہوں گے، تو اور جو ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور لوگ بھی ان کی طرف مائل ہوں گے، اور خام خواہ جو ہے وہ اپنے کو گناہوں میں ڈالیں گی، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کریں گی۔ تو بڑی سخت وعید آئی ہے، گویا یہ قیامت کو دعوت دے رہی ہیں یا ایسے لباس پہن کر کے۔ اللہ تعالی ہماری مسلم بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ المیہ ہے، خواتین جو ہے کس طریقے پر جو ہے غیروں کے کہنے پر چل رہی ہیں اور اسلام کو اس معاملے میں فالو نہیں کر پا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے۔ اگلا سوال، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے، نام بھی نہیں لکھا ہے، البتہ سوال جو کیا ہے اہم ہے۔ انہوں نے فوٹو میں دو بچوں کے فوٹو بنائے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو میں نے گرین پورشن سے کور کیا ہے، کیا گرین پورشن ہی عورت کا تمام محرم مردوں کے سامنے ستر ہے؟ اب انہوں نے جو گرین پورشن سے جو ہے اپنے دو فوٹو کو وہ کیا ہے، ہم اس کو یہ دیکھیے شاید آپ کو نظر آئے، اس طرح انہوں نے جو ہے حصہ بھیجا ہے کہ اس کو ہم نے جو گرین کر دیا ہے، تو یہ گرین جو ہم نے کیا ہوا کیا صرف محرم مرد کا محرم عورت کے لیے اتنا ہی سطر ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے، یعنی سینے سے نیچے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک۔ اور پھر اس پر ان کا سوال یہ ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوا گیا غالباً وہیں سے ان کو اشکال ہوا ہوگا کہ محرم مرد جو گھر میں سگے بھائی ہے، باپ ہے، اور اسی طریقے سے تو جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف جو ہے اتنا سطر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ سینے سے لے کر کے گھٹنے تک، تو کیا باقی حصہ ان کا کھلا رہ سکتا ہے؟ دیکھیے سطر کا مسئلہ ایسا ہے کہ عورت کا نام معنی ہی جو ہے مستور کے آتے ہیں، مستورات بولتے ہیں نا، تو اس کا پورا وجود ہی سطر ہے، لیکن حسب ضرورت اجنبیوں کے لیے کہا گیا کہ بھئی چہرہ اور ہاتھ اور قدم کھلے رکھے جا سکتے ہیں، اور نامحرموں کے لیے بھی لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب جو محرم ہیں جن سے روزمرہ گھر میں سابقہ ہے اور ان کو دیکھ کر ان کے جذبات بھی برانگیختہ نہیں ہوتے، ان کو دیکھ کر شہوت بھی نہیں بھڑکتی، سگی بیٹی ہے، سگی بہن ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور گھر کے کام کاج کا تقاضا ہوتا ہے کہ بازو کھلے رہیں، پنڈلیاں کھلی رہیں، سر کھلا رہے، اور جو ہے دوپٹہ ہٹا کے کنارے رکھ دیں، کام کاج کریں، دھلائی کریں، صفائی کریں، بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کہا گیا کہ ایک محرم عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ سینے کے حصے سے لے کر کے گھٹنے تک، بس اس کا اگر جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، باقی حصہ ضرورت کے تحت محرم کے سامنے کھل جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بات سطر کی کہی جا رہی ہے، حجاب اور چیز ہے، حجاب تو سطر سے بڑھی ہوئی چیز ہے، پردہ، جیسے چہرے کو سطر میں داخل نہیں مانا گیا، لیکن اجنبی کے سامنے اس کو پردے میں داخل مانا گیا کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوا تو پردہ فرض ہو جاتا ہے، ورنہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ حصے بھی جو محرم کے سامنے سطر نہیں ہے، لیکن پردے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی ڈھکے رکھا جائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بغیر برقعے، بغیر جو ہے اوڑھنے کے نہ ہو، سینہ بلا وجہ کھلا ہوا نہ ہو، جو ہے پنڈلیاں بلا وجہ کھلی بھی نہ ہو، تو جیسے مرد نہیں کھلے رکھتے ایسے ان کے لیے بھی بدرجہ اولیٰ ہوگا، بس یہ کہ وہ سطر نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اگلا سوال طلحہ بابا صدیقی، انہوں نے ایک آڈیو میں فیزیو تھیراپی سے متعلق سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی آڈیو پر جو ہے مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے اور پورا جواب ان کو ہم ویڈیو کے شکل میں دیں گے، تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ 2-4 روز کے بعد ان کی یہ فیزیو تھیراپی سے متعلق اہم سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا جواب ہم عرض کریں گے۔ اگلا سوال انہوں نے نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے جو مسئلہ پوچھا وہ یہ ہے، کہتے ہیں مسئلہ پوچھنا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر بھائی کے نام سے کوئی شادی کا کارڈ آتا ہے، یعنی ان کی فیملی کا، تو ہم کیا اس شادی میں جا سکتے ہیں؟ ہم انہی کی ماتحتی میں رہتے ہیں، ہم بغیر شادی شدہ ہیں، بڑی مہربانی ہوگی اس کا جواب دیجیے گا۔ جواب یہ ہے کہ جو شادی کارڈ گھر پہ آپ کے آیا اور لکھا ہوا ماں اہل و عیال ود فیملی، تو ایسی صورت میں اگر کارڈ دینے والا آپ کو جانتا ہے کہ یہ فیملی میں ساتھ رہتے ہیں، تب تو جانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتا ہے کہ آپ فیملی میں ساتھ رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا گھریلو تعلق ہے، یا مثلا یہ کہ وہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کے جانے سے اس کو خوشی ہوگی، تب بھی آپ ساتھ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ گنجائش ہے فیملی کی میں آپ کے شامل ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ
وہ جانتا ہے کہ آپ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے وہ نہیں جانتا، اور کوئی عام دعوتوں میں سے کوئی زیادہ تعلق والا نہیں ہے، تو پھر نہ جانے میں احتیاط بہتر ہے، احتیاط ہے کہ نہ جائیں آپ، اور اگر جائیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ فیملی کے لفظ میں آپ کے شامل ہونے کی گنجائش تو بہرحال ہے۔ اگلا سوال محمود صاحب ہیں، HYD، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، لوگ پراپرٹی لون پر خریدتے ہیں، ڈیلنگ کرنے پر 1 یا 2% کمیشن ملتا ہے، کیا لون پہ لینے والے لوگوں سے کمیشن لے سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈیل کرانا جائز ہے؟ آپ کا جو پیشہ ہے خریدار اور جو ہے کے درمیان واسطے کا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اور کمیشن لینا بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ جو لوگ لون بینک سے لے رہے ہیں وہ اپنے فعل کے خود گنہگار ہوں گے، آپ کے اپنے لینے دینے میں کمیشن میں کوئی حرج نہیں ہوگا، بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو اور آپ کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے خریدار کو ریٹ مہنگے نہ ہو رہے ہوں، بلکہ آپ مستقل اس کے درمیان میں اس طرح کام کریں کہ ریٹ جو ہے بیچنے والے خریدنے والے خود طے کریں، اور آپ جو ہے ڈیل کرانے پر جو ہے اس کے آپ پیسے لے لیں، کہ اور دونوں طرف سے بھی آپ لے سکتے ہیں، 1% ادھر سے 1% ادھر سے، دونوں سے۔ اگلا سوال جناب شمیم صاحب، انہوں نے ایک آڈیو میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے متعلق سوال کیا ہے، ان کی آڈیو سن لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں شمیم بول رہا ہوں ممبئی سے۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا ہم کو کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے اتنا بڑا ثواب ہے کہ مطلب جنت میں جانے سے صرف آڑ ہے جو وہ موت ہے، تو معلوم یہ کرنا تھا کہ 2 وقت کی نماز جو ہوتی ہے فجر اور عصر، تو اس میں تو آرام سے پڑھنے کو مل جاتا ہے، امام صاحب سلام پھیر کے وہ خود جو ہے تو ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، تو اپنے مقتدی کو بھی مل جاتا ہے پڑھنے کو۔ لیکن جو 3 وقت کی نماز ہوتی ہے جوہر اور مغرب اور عشاء، اس میں جو ہے امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مطلب آیت الکرسی پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ مطلب دعا کے لیے پیچھے ہم بھی جیسے مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں، یا وہ اپنا آیت الکرسی پڑھتے رہیں، یا دعا امام صاحب کے ساتھ میں دعا کر لیں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں؟ کیسا مسئلہ ہے اس کا، کیسا کرنا چاہیے؟ جواب فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ آیت الکرسی جو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا مسئلہ ہے، اگر امام صاحب خود پڑھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، تب تو آپ بھی فرض کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر امام صاحب مختصر دعا کر کے اٹھ جا رہے ہیں، جیسے 3 نمازوں کی بات آپ نے کہی، تو آپ بھی جو ہے مختصر دعا میں شامل ہونا چاہیں شامل ہو جائیں، اور چاہے آپ پڑھتے رہیں، اور اگر وہ دعا کر کے آپ بھی فوراً اٹھ جاتے ہیں تو آپ سنن نوافل کے بعد پڑھیں گے تو بھی فرض کے بعد پڑھنے میں وہ بھی داخل ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھنے کا ہے، یہ نہیں کہ متصلاً پڑھنا ہی ضروری ہے، سنن نوافل کے بعد پڑھیں تو بھی فرض نماز کے بعد پڑھنے میں وہ داخل ہوگا، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب موقع دے رہے ہیں 3 نمازوں کے اندر بھی، خود پڑھتے ہیں مثلاً دیر لگ گئی ہے تو آپ بھی پڑھ لیا کریں، ورنہ جو ہے آپ تنہا پڑھتے رہیں، امام صاحب کو اٹھ جانے دیں، دعا میں آپ چاہے شامل ہو چاہے نہ شامل ہو، یا دعا کے بعد پڑھ لیا کریں، چاہے سنت نوافل کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اس لیے جس طرح بھی پڑھیں گے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت جو آپ نے حدیث پاک میں سنی صحیح ہے، وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگلا سوال حافظ شاداب صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں جب خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ ختم ہونے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب تک خطبہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک مقتدیوں کو حرکت نہیں کرنی چاہیے، اٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل میں لوگ پہلے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، تو لوگ جو ہے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ٹرین جب آؤٹر پہ آ جاتی ہے تو جب اس کی اسپیڈ سلو ہوئی، آؤٹر پہ آ رہی ہے، اسٹیشن کے جو ہے ٹھہرنے کے لیے اب رینگ رہی ہے، تو لوگ اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہو رہا ہے، امام صاحب بھی اترنے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے اترنے کی تیاری، کھڑے ہونے کی تیاری کریں۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ دوران خطبہ نہیں بلکہ خطبے کے اخیر میں یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن خطبے کے اخیر میں بھی جب تک خطبہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب تک خطبہ جاری ہے اس وقت تک آپ بالکل شانت بیٹھے رہیں۔ اگلا سوال سرفراز احمد صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب سود کی رقم کہیں اگر رشوت دینی پڑے تو وہاں دے سکتے ہیں کیا؟ ہاؤس ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ میں؟ دیکھیے انکم ٹیکس وغیرہ میں یا ہاؤس ٹیکس میں بطور رشوت کے نہیں دے سکتے ہیں، خود انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں۔ ہاؤس ٹیکس میں بھی
یہ رقم نہیں دے سکتے۔ ہاؤس ٹیکس سے مراد اگر سیور ٹیکس وغیرہ ہے تو، یا واٹر ٹیکس ہے، ورنہ ہاؤس ٹیکس کے اندر بھی اب یہ رقم دے سکتے ہیں، سود کی رقم۔ بطور رشوت کے دینے کو منع کیا جاتا ہے، کیونکہ رشوت والی جو رقم ہے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتی ہے، اور سود کی رقم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو سرکاری خزانے میں جائے یا کسی غریب کے پاس جائے، غریب کی ضرورت مند کسی غریب کو دے دیں۔ اگلا سوال واصف سچ دیو، کمنٹ میں پوچھا انہوں نے، نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں، کیسے بچیں وسوسے سے تاکہ نماز درست ہو؟ جواب یہ ہے کہ وسوسے سے بچنا تو مشکل ہے، ہر وسوسے پہ پکڑ بھی نہیں ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو خیالات کا چوراہا بنایا ہے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت دماغ کو بنائی کہ کتنے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس وسوسوں کو آپ جو ہے معرفت کا ذریعہ بنا لیں۔ باقی وسوسے پر مستقل ایک ویڈیو ہے، کمنٹ اس میں جو ہے لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو مفتی رشید صاحب کی بھی ہے اور میری بھی غالباً ایک ہے، تو بہرحال وسوسے سے متعلق ویڈیو ملاحظہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اور تسلی ہو جائے گی۔ اگلا سوال جناب اکمل شیخ صاحب، انہوں نے جو میری ویڈیو تھی ہندوؤں کو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہنا صحیح ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیگر جو پولیٹیکل ایکسپرٹس کا اب یہ ماننا ہے کہ انڈیا کی آبادی اب چائنا سے زیادہ ہو چکی ہے، چونکہ آبادی بڑھے گی تو گلوبل وارمنگ بھی بڑھے گی اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس، تو اسلام میں اس کا کیا نظریہ ہے؟ ویڈیو کے ذریعے اس کی وضاحت بیان کر دیجئے۔ دیکھیے اس پر مستقل ہماری ایک ویڈیو ہے جو ہے، اس کا لنک دے دیا جا رہا ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر لیں گے، ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ لیں اور اس کو سنیں، انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ یہ گلوبل وارمنگ کی ذمہ داری صرف آبادی کے بڑھنے سے نہیں ہے، یہ جو جنگل کاٹے جا رہے ہیں اور جو ہے ہری گھاسیں کاٹی جا رہی ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، سڑکیں نکالی جا رہی ہیں، یہ اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ باقی انشاءاللہ تفصیل آپ کو اس بیان میں مل جائے گی۔ اگلا سوال نازیہ شیخ، سلام کے بعد انہوں نے کہا مولانا آپ زکوٰۃ کے مسائل پر تفصیلی طور پر کوئی ویڈیو بنائیں تو پلیز لنک سینڈ کیجئے۔ اس پر الحمدللہ ہماری 2-3 ویڈیو موجود ہیں زکوٰۃ کے مسائل پر، اور لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں زکوٰۃ کے مسائل پر۔ اگلا سوال ریحان خان، کمنٹ میں انہوں نے پوچھتے ہیں میں بزنس کرائے کی دکان کرتا ہوں، میں بزنس کرائے کی دکان پر کرتا ہوں، دکان مالک نے دکان بیچنے کی بات کری ہے اور کہا کہ اگر تم نہیں خریدو گے تو میں دوسروں کو بیچ دوں گا، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے تو مجھے بینک سے لون لینا پڑے گا ورنہ روزی روٹی بند ہو جائیں گی، کیا میرے لیے بینک سے لون لینا جائز ہوگا؟ آپ نے جو صورتحال لکھی ہے اپنی، اگر جائز قرضہ کہیں آپ کو مل جائے یا خود اپنے سامان زیور وغیرہ آپ کے پاس اس کو بیچ کر آپ کا کام چل جائے تو لون لینے کی حماقت نہ کریں، اس لیے کہ لون لے کر پھر آدمی پچھتاتا زیادہ ہے، عام طور پر تو یہ دیکھا گیا۔ باقی مجبوری کے تحت جبکہ بھیک مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور لون کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اپنی روٹی روزی باقی رکھنے کے لیے، تو پھر فقہا نے ایسے ضرورت مندوں کو ضرورت کے تحت ضرورت کے بقدر لون لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس پر ہماری ویڈیو ہے سرکاری قرضے، اس عنوان سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اور تفصیل مل جائے گی۔ اگلا سوال ابو سعید اعظمی صاحب، کمنٹ میں انہوں نے سلام کے بعد کہا کہ باسلام عرض ہے کیا مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں اور دنیا کے احوال سناتی ہیں؟ ان کے اور بھی 2 سوال ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی عام اصول نہیں ہے کہ ضرور آپس میں روحیں مرنے کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوتی ہو اور وہ باتیں کرتی ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض ارواح کو ایسا بھی ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے تحت میں جو ہے کچھ اس سلسلے میں تفصیل لکھی ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر لیں گے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا سوال، مردے کے لیے سب سے بہترین ایصال ثواب کیا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی غریب کی ایصال ثواب کی نیت سے خدمت کر دی جائے تو جس مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے تو یہ خاموشی سے کیا ہوا ایصال ثواب جو اخلاص بھرا ہوگا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا مرحوم کو، اور یہی مالی صدقہ یا کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی رسمی جو ایصال ثواب ہوتے ہیں یا جو عبادت کا جو ایصال ثواب ہے، حتیٰ کہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز ہوتا ہے، اور رسمی ایصال ثواب سے بچنا ہی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھ کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں لیکن انفرادی ہونا چاہیے، اجتماعی عمل ایصال ثواب کا یہ ثابت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔
تیسرا سوال، میں رمضان کے اعتکاف کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچانا چاہتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اعتکاف بھی عبادت ہے، کسی بھی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ آخری سوال، اخت عزیر کہتے ہیں مفتی صاحب آج کل کچھ جائے نماز ایسی آ رہی ہیں جن میں سجدے کی جگہ کے قریب نام لکھوا سکتے ہیں، تو ایسی جائے نماز ہدیہ کرنا کیسا ہے؟ کیا سجدے کی جگہ نام وغیرہ لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن سجدے کی جگہ پر نام لکھوانے کا کیا مطلب؟ یہ سجدے کی جگہ پر اگر پیشانی بھی نام لکھے ہوئے پر ٹک رہی ہے تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ تشبہ بھی، مشابہت بھی لازم آتی ہے، اور غیروں کی نگاہ میں یہ آئے گا گویا آپ نام کا سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تو غیروں کی چلائی ہوئی کوئی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ باقی دائیں بائیں نام لکھا ہوا ہو جائے نماز کی پہچان کے لیے کہ ایک ہی طرح کی جائے نماز مصلے بانٹے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا بھی اپنے اپنے نام لکھ لو تاکہ جائے نماز ایک دوسرے کی کھوئے تو مل جائے، تو اس طرح دائیں بائیں نام لکھا ہوا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سجدے کی جگہ پر نام لکھا ہوا ہوگا تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ سجدے کی جگہ پر پھر چاہیے کہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر کے نماز پڑھیں تاکہ ڈائریکٹ نام پر سجدہ نہ ہو، بس نماز بہرحال ہو جائے گی۔ یہ تھے آج کے سوالات جوابات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، انشاءاللہ پھر 15 دن کے بعد ملاقات۔